अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी नस्क इस्लामाबाद से हाज़िर है। नाज़रीन, ये ऐसा इदारा जिसने इंसानियत की फ़लाह और बका का बड़ा काम किया। ये यूनिवर्सिटी दुनिया के तमाम अलूम के बारे में आपको आगाही देती है और ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में हम देखते हैं कि अमराज़ क़ल्ब के बहुत ज़्यादा लोग हैं। आपके दिल की वेनें बंद हो जाती हैं, आपको बाईपास कराना पड़ता है, तो उसके लिए आपको मेडिकल की ज़बान में स्टंट की ज़रूरत पड़ती है। बहुत ज़्यादा महंगा था, मार्केट में अवेलेबल नहीं था। और फिर आज भी हम देखते हैं कि इस खित्ते में पाकिस्तान और तुर्की के अलावा अभी तक किसी मुल्क में ये कैपेसिटी नहीं है कि वो ये स्टंट बना सके। यानी मशरिक़ वस्ता में, सार्क ममालिक में पाकिस्तान को ये एज़ाज़ हासिल है। जी नाज़रीन, इस हवाले से मज़ीद मालूमात हम हासिल करेंगे। मुबशिर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इस सारे सिस्टम को जानते हैं, पहचानते हैं, लेबॉर्ट्री के सिस्टम को भी यही देखते हैं। मुबशिर साहब, अगर किसी को ये स्टड की ज़रूरत पड़ती है, वो मुतलका इदारे के पास कैसे जाएगा, उसमें नस्ट से वो रब्ता करेगा, क्या करेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास जब भी अगर कोई स्टैंड्स जो भी अवेलेबल हैं, हम सारे के सारे स्टैंड्स अपने मुतलका हॉस्पिटल्स उनको हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। उनकी शेल्फ्स में ये सारी चीज़ अवेलेबल होगी और जब भी किसी इंसान को, किसी हमारे भाई को ये चीज़ ज़रूरत होगी, वो उस हॉस्पिटल में कांटेक्ट करेगा और उनसे अगर ये रिक्वेस्ट करेगा कि हमें NST का नस्ट का स्टेंट हमें लगाएं, तो वो उनको अवेलेबल कर देंगे। स्पेशली ये चीज़ सारे डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट देख रहे होते हैं, तो वो कार्डियोलॉजिस्ट ही इस चीज़ को रेफ़र करेंगे और उनको ये स्टेंट्स डिप्लॉय भी करेंगे उनके अंदर। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको इस प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। थोड़ी देर बाद हम इस लेबॉर्ट्री के अंदर भी जाएंगे, लेकिन ये बाहर वाली साइड अब कवर कर रहे हैं, इसके बारे में कोई तफसील बताएं। सर, मेरा नाम हफ्सा इनाम है। मैं डायग्नोस्टिक एंजियोग्राफिक कैथेटर की प्रोडक्शन मैनेजर हूँ इनोवेटिव हेल्थ टेक्नोलॉजीज़ में। ये जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं बात कर रही हूँ, ये अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट है जिसको हम मार्केट में इंशाल्लाह लेके आएंगे। ये डायग्नोस्टिक एंजियोग्राफिक कैथेटर है। ये एंजियोग्राफी के इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल होता है। इसका मकसद ये है कि अगर आपके दिल में कोई शरेयान बंद है, डॉक्टर ने उसको देखना है, तो सबसे पहले कोई भी स्टेंट डालने से पहले उसकी एंजियोग्राफी की जाती है। उसमें ये होता है कि कैथेटर इस्तेमाल होता है, एक मीडिया दिल के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, जिससे आपको एक नज़र आता है बाहर मशीनों के थ्रू कि कौन सी शरेयान बंद है और डॉक्टर को किस जगह पे स्टेंट डालने की ज़रूरत है। मेरा नाम अमाद अहमद है और मैं इस वेंटिलेटर की जो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट टीम है उसका मैं टीम लीड हूँ। तो ये वेंटिलेटर हमने जब कोविड-19 स्टार्ट हुआ मार्च में, तब ये इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू की और हमने इसको पहले इन हाउस जो डिज़ाइन किया और डेवलप किया। आफ्टर डेवलपमेंट इसकी टेस्ट एंड ट्रायल्स हुए और PC ने इसको अब जो है टेक्निकल अप्रूवल दे दिया। इसके बाद हम इसको डॉक्टर्स के पास ले जाएंगे क्लिनिकल टेस्टिंग के लिए और उसके बाद हमारा इसको इन हाउस प्रोडक्शन का प्लान है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद आसिम है और मैं यहाँ पे मैनेजर सेल्स हूँ। बिल्कुल ये फाइनल शेप में है और इसकी मार्केटिंग हमारे पास 3 प्रोडक्ट हैं। सबसे पहले एंजियोग्राफी होने के बाद जब पता लग जाता है कि कौन सी शरेयान ब्लॉक है, फिर उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है उसमें सबसे पहले यूज़ होता है हमारा ये प्रोडक्ट वेज़ोग्लाइड, विच इज़ नोन एज दी एंजियोप्लास्टी बलून कैथेटर। बलून के ज़रिए उस शरेयान को ओपन किया जाता है। इन केस कि वो बलून के ज़रिए शरेयान ओपन नहीं होती, तो उसके बाद हमारे पास सेकंड ऑप्शन होता है, डैट इज़ रिजुविनेट, जो कि हमारा बेयर मेटल स्टेंट है। बेयर मेटल स्टेंट वो है जो कि विदाउट मेडिसिन है। ये वहाँ पे इम्प्लांट किया जाता है और इन केस अगर सम टाइम ऐसे होता है कि ये बेयर मेटल स्टेंट भी है, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये ब्लॉक हो जाता है, तो उस केस में हमारे पास थर्ड प्रोडक्ट जो हमारा वो एंडेवर है, डैट इज़ एन ड्रग लोटिंग स्टेंट। तो ये हमारे 3 प्रोडक्ट हैं जो कि एंजियोग्राफी के बाद जब एंजियोप्लास्टी होती है तो इसमें ये यूज़ होते हैं। नाज़रीन, आपने इसके मुख्तलिफ प्रोसेस देखे कि स्टंट बनता कैसे है, उसकी प्रोडक्ट भी आपने देख ली, मार्केटिंग वालों से भी बात हो गई। अब ये लेबॉर्ट्री आप देख रहे हैं, थोड़ी देर के बाद यहाँ पे अमला पहुँच जाएगा और हर टेबल पे 1 और 2 लोग वहाँ पे मौजूद होंगे और वो सारे प्रोसेस हमें दिखाएंगे। हम कोशिश करेंगे इस लेबॉर्ट्री के अंदर जाएं, आपको बताएं
کہ اس کے مختلف مراحل کیا ہوتے ہیں. مجھے بتایا گیا کہ اس کے علیحدہ زون بنائے گئے, 4 بڑے زون ہیں اور 28 ان کی بے بنی ہوئی ہیں جہاں پہ ہر شخص اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے. اس کے لیے ہمیں مخصوص لباس میڈیکل کٹ پہننی ہے اور اس کے لیے پہلے ہمیں پرمیشن ہوگی, تب ہم اندر جا سکیں گے. آئیے ناظرین ادھر لے کے چلتا ہوں آپ کو. جی ناظرین, یہ بالکل حساس قسم کا حصہ جو ہے لیبارٹری کے اندر ہم نے داخل ہونا ہے. پیچھے سے ہمیں مکمل طور پر ڈریس اپ کیا گیا اور ڈریس اپ ہونے کے بعد ہم اندر جائیں گے, اور اس کے لیے میں نے اس سسٹم کو چلانا ہے تاکہ میرے ساتھ اگر کوئی چیز ایسی ہے تو اس کو یہاں پہ ایئر چلے گی اور مجھے بالکل کلین کر کے لیبارٹری کے اندر بھیجا جائے گا. آپ کا نام کیا ہے؟ جی میرا نام فیضان شہروز ہے. فیضان, آپ کے پاس یہاں پہ کیا پروسیس ہے؟ جی میں یہاں پر کوالٹی کنٹرول مینیجر ہوں, اور ہمارا جیسے ادارہ ہے وہ ISO 13485 سے سرٹیفائیڈ ہے, جو کہ یورپین یونین کی ایک ایکریڈیٹڈ باڈی ہے جنہوں نے ہمیں یہ سرٹیفکیشن دی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ڈریپ کا لائسنس آیا, وہ ڈریپ کے بہت سارے انسپیکٹرز ملٹیپل ٹائمز ہمارے پاس آئے, انہوں نے ہماری فیسلٹی وزٹ کی اور پھر انہوں نے ہمیں مینوفیکچرنگ کا لائسنس دیا. مبشر صاحب میرے ساتھ ہوں گے. مبشر صاحب, آپ کو اس حوالے سے مزید آپ کی لیبارٹری میں کچھ تھوڑا سا تفصیل سے مجھے بتائیں کہ کیسے پروسیس ہو. جی یہ پروسیس بیسیکلی پروڈکشن کا پروسیس ہے ہمارے پاس, جس میں اسٹینٹ اور کیتھیٹر دونوں چیزیں ہمارے یہاں پر پروڈیوس ہو رہی ہیں. ہمارے پاس سیپریٹ اس کی اسمبلی لائنس ہیں جہاں پر جو ہے نا سیپریٹ ڈیڈیکیٹڈ اسٹاف ہے جو کہ انٹرنیشنلی ٹرینڈ ہے, اسپیشلی فرام دا جرمنی. اور یہ پوری فیسلٹی ہماری ISO 13485 سرٹیفائڈ فیسلٹی ہے جس کے اندر ہم لوگ کام کر رہے ہیں, اور ہر سٹیپ کے بعد ہمارے پاس یہاں پر 100% QC اور کوالٹی کنٹرول کا سلسلہ ہے. اور اس میں یہ کہنا چاہوں گا, جب بھی آپ کی ہارٹ کی کوئی آرٹری بلاک ہو جاتی ہے, وین بند ہو جاتی ہے, تو اس کو کھولنے کے لیے پہلے بلون کیتھیٹر یوز ہوتا ہے جو اس کو تھوڑا سا ڈائلیٹ کر دیتا ہے, تھوڑا سا ریلیکس کر دیتا ہے. اس کے بعد پھر اس کے اندر اس جگہ پر اسٹینٹ ڈال دیا جاتا ہے جو اس کو پرماننٹلی اس کو جو ہے نا اوپن کر کے رکھتا ہے اور مکمل طور پر اس کی خون کی جو روانگی ہے اس کو بحال کر دیتا ہے. اس جگہ پہ وہ تمام پروسیس موجود ہیں کہ وین کو کھولنے کے لیے کون سی مشین پہ کام ہو رہا ہے, اور اگر ہم نے اسٹڈ ڈالنا ہوگا تو اس پہ کیسے ہوگا؟ جی میں اس کے اندر بتانا چاہوں گا, کیونکہ یہ ساری پروڈکٹ یہاں سے الحمدللہ ٹیسٹ ہو کر جو ہے نا کسٹمر تک پہنچے گی. تو اس کے اندر ہم سارے وہ پروسیس اس کے ہم نے ٹیسٹ ٹرائل جتنے بھی جرمنی سے, پولینڈ سے, اچھی جگہوں سے ہم نے کروائے ہیں تاکہ یہ چیز جو سی اگر کسٹمر تک پہنچے تو اپنا پرپز پورے اچھی طریقے سے جو ہے نا وہاں پر سرو کر سکے. تو اس کے لیے ہمارے پاس کوالٹی کنٹرول کی مشینز ہیں جو اس کو انشور کرتی ہیں کہ جب یہ وہاں پر اس جگہ پر جا کے اس وین کو کھولے گا تو یہ اس کے اندر کوئی مسئلہ نہ ہو, کوئی پرابلم نہ آئے اس پیشنٹ کو بھی اور اس ڈیوائس کو بھی دونوں. اچھا, ایک اور مبشر مجھے بتائیں کہ عام حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بڑا مہنگا علاج ہے اور بڑا نازک ہے اور بڑا حساس ہے, تو مارکیٹ میں جو پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں, چھوٹے علاقے کے ہاسپٹل ہیں, وہاں پہ تو یہ سہولت نہیں ہے, تو کاسٹلی ہوتا ہے. فرق کتنا ہوتا ہے مارکیٹ میں اور آپ کا؟ دیکھیے جی, جنرلی ہماری بہت ساری جو دیہی علاقے کی آبادی ہے اور جو باقی لوگ ہیں ان کو موسٹلی اس پروسیس کا پتہ نہیں ہوتا, اور وہ بڑے انیشلی جب آتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بٹ یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ٹاپ کارڈیولوجسٹ ہیں وہ اس چیز پر کام کر رہے ہیں, ان کے لیے یہ چیز ہمیشہ اویلیبل ہوگی, جس سے ہم لوگوں کو پاکستان کے اوپر سیلف ریلائنس ہمارے پاس پروڈیوس ہو جائے گی, اور ان کو اس پریشانی سے نجات مل جائے گی کہ اگر باہر کی 4 کمپنیز کا آپ کو یوز کرنا پڑ رہا ہے تو یہ آپ کے پاس ایک سرٹیفائڈ اور ایک بہت ہی اچھی جو ہے نا ٹیسٹڈ پروڈکٹ آپ کے پاس ہوگی جو آپ بڑے اچھے اور آسان طریقے سے یوٹیلائز کروا سکیں گے. یہاں پہ زون 1 میں ہم جدید ٹیکنالوجی لیزر میں ہم فائبر لیزر یوز کرتے ہیں جو کہ بہت پریسائز ہوتی ہے, اور اس کی پریسیجن اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ وہ بہت ایکوریٹلی اسٹینٹ کٹ کرتی ہے, کیونکہ یہ سب سے امپورٹنٹ پروسیس ہے. اس پروسیس میں اگر غلطی ہو گئی تو آگے ہمارے اسٹینٹس آگے جا نہیں سکتے, لیکن یہ بہت پریسائزلی ہمارے ایلوکیٹڈ ڈیزائن پہ اسٹینٹ کاٹتی ہے, اور ہم اس میں ٹیوب ڈالتے ہیں جو ٹیوب ہمارے سیٹ ڈیزائن کو بالکل پریسائزلی بہت مائکرو میٹرز کی رینجز میں ہمیں ایک اسٹینٹ
लेज़र कट प्रोवाइड करती है। हमने हर स्टेंट के लिए एक मुख्तलिफ साइज़ रखा हुआ है, हमारे पास मुख्तलिफ साइज़ अवेलेबल हैं और मसलन किस तरह के साइज? हमारे पास 2 किस्म के साइज़ होते हैं, एक स्टेंट की लेंथ होती है और एक स्टेंट का डायामीटर होता है। तो स्टेंट की लेंथ डिफ़ाइन करती है कि हमें कितनी इंसिजन चाहिए अंदर। जब एक पेशेंट को स्टेंट डलता है तो एक रिक्वायरमेंट होती है, वो हमें बाहर से पता चलता है कि ये पर्टिकुलर स्टेंट है और इसकी ये रिक्वायरमेंट है, ये लेंथ होनी चाहिए और ये डायामीटर होना चाहिए। तो एक लेंथ का हम स्टेंट काट देते हैं। हमारा जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है वो हम 16 mm के स्टेंट काटते हैं, हम 12 mm के स्टेंट काटते हैं, हम 22 mm के स्टेंट काटते हैं और भी हमारे पास डिफरेंट साइज़ मौजूद हैं। और हमारे पास डिफरेंट डायामीटर भी मौजूद हैं जो कि हर वेसल की, हर किसी की बॉडी साइज़ डिफरेंट होता है, जो उनकी वेसल्स का साइज़ होता है। तो उसके मुताबिक हम फिर वो उनके ऊपर प्लेस करते हैं और उसके मुताबिक वो इन्फ्लेट हो जाता है अगले बंदे की बॉडी में जाके। ये मशीन है जोन 1 की, आप इसके बारे में हमें कुछ बताएं, कैसे ऑपरेट करते हैं इसको? सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफरेंट साइज़ के स्टंट्स के प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं, उनका एक प्रोग्राम बनाया जाता है जो इस मशीन को दिया जाता है। मशीन क्या करती है, एक ट्यूब इसके अंदर इंसर्ट हुई होती है, उसको उस प्रोग्राम के मुताबिक, उसकी साइज़ और डाया के मुताबिक उसको कट करती है और ये बहुत ही हाई स्पीड के साथ काम कर रही होती है और इसी तरह इसकी कटिंग हो रही है। आप इसकी सिमुलेशन देख सकते हैं, हमारा एक स्पेसिफिक डिज़ाइन है जिसको हम कट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। ये इस लेज़र की माइक्रोस्कोप है जिसके थ्रू हम देखते हैं कि हमारी जो कटिंग हो रही है, जो बीम इस लेज़र ट्यूब के ऊपर पड़ रही है, उसका फोकस बिल्कुल ठीक है या नहीं है। वो अगर फोकस ख़राब हो जाता है तो हमारी स्टेंट की कटिंग है वो आउट हो जाती है, जो मटीरियल होता है उससे सही कट नहीं हो पाता। तो हम यहाँ से वो चेक कर सकते हैं। नाजरीन, हमने जोन 1 किया, यहाँ पे स्टंट जो है वो स्टंट को हमने कटिंग होते हुए देखा। अब ये जोन 2 में हम जाएंगे तो वहाँ पे इसको केमिकल कैसे किए जाते हैं, केमिकल का सारा प्रोसेस है इसका। और ये जोन 2 में हम आ गए, यहाँ पे भी उसी तरह का अमला भी मौजूद है, मशीनरी भी मौजूद है। आप थोड़ा सा इस मशीन के बारे में बताएंगे कि केमिकल कैसे करते हैं स्टेंट? असल में जब हमारे पास लेज़र कट होकर स्टेंट आता है तो वो स्टेंट उसके ऊपर वो स्पाइकी होता है क्योंकि कट हुआ है, तो उसकी सरफेस ट्रीटमेंट के लिए हम उसको कुछ केमिकल्स में इलेक्ट्रो पॉलिश करते हैं, उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, जो कि ट्रीटमेंट उसको स्मूथ आउट कर देती है। उसके ऊपर से सारे बर्स, उसके ऊपर से सारे जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो उतर जाता है और वो स्मूथ हो जाता है क्योंकि वो ह्यूमन बॉडी में जाना होता है। बहुत ज़्यादा हिसास मामला है, तो हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है। कहीं पे भी आप चीज़, ये एक किट पूरी पड़ी हुई है, इस किट के बारे में बताएं। दरअसल हम क्योंकि बहुत करोसिव केमिकल्स के साथ काम करते हैं, तो केमिकल्स अगर इन केस क्योंकि पॉसिबल है कि कोई केमिकल नीचे गिर जाए, तो हमारे पास ऑन द स्पॉट एक पूरी किट मौजूद है जिससे वो इमीडिएटली इस किट की सारे कंपोनेंट्स को यूज़ करके हम स्पिलेज मैनेजमेंट कर सकते हैं। तब तक हम अपना एरिया भी क्लोज कर देते हैं और हम प्रोसेस रोक देते हैं। नाज़रीन, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे हीट का ट्रीटमेंट किया जाता है। स्टंट जब तैयार होकर वहाँ से आता है, केमिकल हो जाता है, फिर उसको हीट दी जाती है, बहुत ज़्यादा हीट दी जाती है और हीट देने के बाद फिर उसको कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है। वजह क्या है कि उस स्टंट में जो है वो लचक पैदा हो जाए। लचक पैदा होती है तो फिर उसके बाद ये नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आगे जाता है। अब जो वो हमारे पास स्टंट था वो चौथे मरहले में आ गया और यहाँ पे आपसे अगर थोड़ा सा पूछूं कि आप यहाँ पे किस प्रोसेस पे काम करें। अब ये इसकी फाइनल पोजीशन आ गई जोन 4 में। ये अभी हम लोग यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन कर रहे हैं स्टैंड्स की। स्टैंड्स में बेसिकली हम 2 पैरामीटर्स पे उसको बेसिकली चेक करते हैं, डायमेंशंस पे भी, सरफेस पे भी। अभी 2 ऑपरेटर्स पैरेलल में काम कर रहे हैं, वो उसको डायमेंशंस देख रहे हैं, यहाँ पे सरफेस देख रहे हैं और ये सामने हमारे क्राइटेरिया लगे हुए हैं जिनके ऊपर हमने उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है। क्योंकि हमारे पास टोटल 38 प्रोसेसेस हैं यहाँ पर और हर प्रोसेस में जाने से पहले हमारा एक क्वालिटी कंट्रोल का चेक है जिसको पास करना बहुत ज़रूरी है अगले स्टेप पे जाने के लिए। तो अब जिस तरह अब हमारे पास स्टैंड के मैन्युफैक्चरिंग के दौरान 3 प्रोसेसेस हैं। पहले ये लेज़र कट होता है, फिर ये एसिड पिकल होता है, फिर ये इलेक्ट्रिक पॉलिशिंग होती है। अब ये तीनों जो मराहिल हैं इनके बीच में पहले हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल के पास आता है, हम उसको चेक करते हैं, अगर वो हमारी एक्सेप्टेड लिमिट्स में है तो फिर उसको हम अगले प्रोसेस के लिए भेजते हैं एंड सो ऑन।
میں پروسیس تو ہو گیا, پیکنگ کیسے ہوتی ہے؟ سر پیکنگ جو ہے اس کی اس LFC میں ہوتی ہے, جو کہ سب سے کلین ہمارا کنٹرولڈ انوائرمنٹ ریجن ہے. اس کے اندر جو ہے پروڈکٹ کو جو ہے پہلے فائنل انسپیکشن کے بعد پروڈکٹ کو یہاں پہ لایا جاتا ہے, اور اس طرح کے یہ ہمارے پاؤچز ہیں, جو میڈیکل گریڈ پاؤچز ہیں, اس کے اندر پروڈکٹ کو ڈال کے تو آپریٹر ادھر پراپرلی سیل کیا جاتا ہے. سیل کرنے کے بعد کوالٹی والے پھر چیک کرتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی پارٹیکل یا کوئی چیز ایسی کوئی باہر سے تو فضا سے تو نہیں آ گئی, اور کر کے اس کے اوپر اسٹکر لگا کے اس کو لیبل کر کے پھر آگے فارورڈ کر دیا جاتا ہے. میرا کیمرہ آپ کو دکھائے گا کہ یہ پروسیس مکمل ہو گیا, چوتھا زون بھی مکمل ہو گیا, اور اس کے بعد اس کو اوکے کر دیا گیا اس پروسیس کو. پھر اس کے بعد پیکنگ ہے, اس کی فائنل کوالٹی اس کی چیک ہو گئی, چوتھا زون اس کا مکمل ہو گیا, اور اس طرح اسٹنٹ کو کامیاب قرار دے کے پیکنگ میں لے کے آ گئے. اب یہ مشین جو ہے اس میں اس کو پیکنگ اس کی جا رہی ہے, اور یہ پیکنگ جو ہے یہ بریک نہیں ہوتی, اور اس کو بڑا طریقے کے ساتھ کوالٹی والوں نے لاسٹ اینگل بھی چیک کر لیا. تب یہ پروسیس کے بعد سب مکمل جب ہوتا ہے, کوالٹی چیک ڈبل ٹرپل دفعہ ہو چکا ہوتا ہے, پھر اس کی پیکنگ ہوتی ہے, اور یہ اس شیپ میں جو ہے یہ پھر آگے پروڈکٹ چلی جاتی ہے اس نسٹ یونیورسٹی سے, اور جہاں پہ انہوں نے بھیجنی ہوتی ہے وہاں پہ یہ پہنچ جاتی ہے. جی آفتاب, یہ آپ کو جب پتہ چلا کہ آپ کی وین ہے وہ بند ہے, آپ کو سٹڈ پڑے گا, ڈاکٹر نے بتایا, تو کیسے یہاں تک آئے؟ اب آپ جب یہ آپ کا آپریشن ہو گیا اس کے بعد کیسا فیل کرتے ہیں؟ آپریشن سے پہلے میں بہت تکلیف میں تھا. کچھ عرصے پہلے مجھے میرے دل میں تکلیف ہوئی ہے, اور ہم RSC ہاسپٹل راولپنڈی کارڈیولوجی میں گیا, تو اظہر کیانی صاحب کو چیک کروایا. انہوں نے کہا آپ کی ایک شریان دن کی جو بند ہے اس کی وجہ سے آپ کو اسٹینڈ ڈلے گا, تو وہ آپ اسٹینڈ ڈلوا لیں. انہوں نے کہا ہے پاکستان میں جو اسٹینڈ بن رہا ہے انٹرنیشنل لیول میں, تو وہ ہم لوگوں نے اسٹینڈ ڈلوایا. انہوں نے ہمیں ڈیٹ دی ہے, اس ڈیٹ پہ کیا ہے, ہم لوگوں نے اسٹینڈ ڈلوایا ہے, تو اب میں کافی بہتر فیل کر رہا ہوں اسٹینڈ ڈلوانے کے بعد. ناظرین, آج ہم آپ کو لے کے آئے تھے نسٹ میں. آپ نے حساس ترین حصے, انسانی زندگی میں دل ہی اہم ہے, اور پھر دل میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی پرابلم پیدا ہوتا ہے, آپ کے دل کی وینیں بند ہوتی ہیں, تو یہ ادارہ کتنا کام کرے یہ سارا کچھ ہم نے آپ کو دکھایا. آپ کو لیبارٹری کے مختلف حصے دکھائے. وہاں پہ اگر آپ کے دل کے وال بند ہوتے ہیں تو کیسے اس کو بہتر طریقے سے, اور اس میں نسٹ کا کام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے منسٹری کے اشتراک سے بہت اچھا کام ہے. لاسٹ پہ ہم آئے ہیں ڈاکٹر مرتضیٰ نجابت علی صاحب کے پاس. چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں یہاں کے, اور یہاں کے پروفیسر بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت مشکور ہیں آپ کے, آپ نے ہمیں ایک انسانیت کے ناطے انسانی کی بقا کا اور فلاح کا اور ان کی جو ہے زندگی کو طوالت دینے کے حوالے سے آپ نے بڑا زبردست کام یہاں پہ کیا ہوا ہے. کیسے, اگر ہم میں اس کا شروع کروں تو یہ خیال کیسے آیا, یہ منصوبہ کیسے آیا؟ مارکیٹ میں عام آدمی کے لیے بڑا پرابلم تھا. اب نسٹ کی کیا کیپیسٹی ہے, کتنے اسٹنٹ یہ بنا سکتے ہیں, اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ جی, اٹس ون آف اٹس کائنڈ ان دا کنٹری. یہ پاکستان کی پہلی فیسلٹی ہے جو یورپین کمیشن لائسنسڈ نوٹیفائڈ باڈی کے انسپیکٹرز نے آ کے انسپیکشن کر کے اس کی ISO 13485 سرٹیفیکیشن کی ہے, اور پھر ڈریپ کے انسپیکٹرز بھی آئے, انہوں نے انسپیکشنز کر کے اس کو ہمیں مینوفیکچرنگ لائسنس دیا, اور آپ نے کوالٹی پروسیجرز تو یہاں پہ آج دیکھ ہی لیے ہیں. اور ہم اس وقت جو کرنٹلی ہیں 3 پروڈکٹس بنا رہے ہیں. ایک ہمارا بیئر میٹل سٹینٹ ہے. سٹینٹ 2 قسم کے ہوتے ہیں, ایک میٹل سٹینٹ ہوتا ہے جس کو بیئر میٹل سٹینٹ کہتے ہیں جو کہ میڈیکیٹڈ نہیں ہوتا, اور جو دوسرا ہے وہ ڈرگ لوٹنگ سٹینٹ ہے جو کہ میڈیکیٹڈ ہوتا ہے. اس میں پالیمر اور ڈرگ کی کوٹنگ ہوتی ہے جو کہ ہارٹ کی ڈیزیز کی کیور کے لیے استعمال ہوتی ہے. اور ہمارا جو تیسرا پروڈکٹ ہے وہ انجیوپلاسٹی بلون کیتھیٹر ہے. تو جب پیشنٹ کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو وہ پہلے انجیوگرافی پروسیجر میں جاتا ہے جس میں ڈائگنوسٹک انجیوگرافک کیتھیٹر یوز ہوتا ہے, اور پھر یہ انجیوپلاسٹی کیتھیٹر کے ساتھ یہ اسٹینٹس یوز ہوتے ہیں, اور انجیوپلاسٹی پروسیجر جو ہے وہ کیا جاتا ہے تاکہ وہ جو ہارٹ کی آرٹری ہے اس کو کھولا جا سکے. اور ڈرگ لوٹنگ اسٹینٹ میں ایڈڈ ایڈوانٹیج ہوتی ہے کہ ڈرگ ریلیز ہوتی ہے جو کہ ہارٹ کی ڈیزیز کو کیور بھی کرتی ہے. تو ہمارے یہ جو تینوں پروڈکٹس ہیں ان کی ایکسٹینسو جرمنی میں ٹیسٹنگ ہوئی ہے, ٹرائلز ہوئے ہیں لیب بیسڈ, جس میں ان کے 50 سے زیادہ پرفارمنس بیسڈ میکینیکل فزیکو کیمیکل ٹیسٹنگ ہوئی ہے. اس کی جو بایو کمپیٹیبلٹی ٹیسٹنگ جرمنی میں ہوئی ہے وہ اسمال اینیملز میں ہوئی ہے, جیسے نیوزی لینڈ وائٹ ریبٹس ہیں, البائنو مائس ہیں, اس میں ٹیسٹ ہوئے ہیں. ہیومن سیلز کے ساتھ ٹیسٹنگ ہوئی ہے جرمنی میں.
دیکھیں جی، ہماری یہ ساری ہماری جرمن پارٹنرشپ ہے ایک انڈسٹری کے ساتھ، بڑی رینونڈ انڈسٹری ہے جرمن، جہاں سے ہم نے ساری اس کی پروڈکشن مشینز، ٹیسٹنگ مشینز اور اپنی ٹیم کو بھی ادھر سے ٹرین کروایا ہے. اس کا را مٹیریل بھی سارا یورپ سے آ رہا ہے. ہم نے سارے یورپین سٹینڈرڈز، را مٹیریل سارے ان کو فالو کیا ہے، اور اس کی کوالٹی جو ہے میں آپ کو یہی بتا رہا تھا کہ اس کی ایکولنٹ ٹو یورپین اینڈ امریکن پروڈکٹس ہیں. ہم نے جب جرمنی سے اس کے سارے ٹیسٹ اینڈ ٹرائل کرائے تو پولینڈ میں اس کے اینیمل ٹرائلز ہوئے. اینیمل ٹرائلز میں امریکن اسٹینڈس کے ساتھ کمپیریزن ہوا. پھر ابھی ہیومن ٹرائلز اس کے پاکستان میں ہوئے ہیں، اور راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں، NICVD کراچی میں، جس میں جنرل اظہر محمود کیانی کی قیادت میں ہوئے ہیں، اور ڈاکٹر ندیم رضوی NICVD کراچی سے تھے. اور یہ ایمری یونیورسٹی جو کہ جارجیا اٹلانٹا USA میں ہے، انہوں نے اس ٹرائلز کو کنڈکٹ کیا ہے، سپروائز کیا، اس کے ڈیٹا کو انالائز کیا ہے. اور یہ جو پرائس کی بات کر رہے ہیں، ہماری کافی سگنیفیکنٹلی جو پرائس ہے، کاسٹ ہے، وہ کم ہوگی جو امپورٹڈ اسٹینٹس ہیں ان سے. اور جو مریض ہیں ان کے لیے اور پاکستان کی عوام کے لیے تحفہ ہے ہماری طرف سے. نسٹ نے بڑا اچھا اپنا ایک کنٹریبیوشن ملک کی اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے قدم اٹھایا ہے. اب یہ فرض بنتا ہے ریگولیٹری باڈیز کا اور باقی اداروں کا کہ وہ بھی اس کو استعمال کریں، کیونکہ ہم نے بیسٹ کوالٹی کا جو ایک ہیلتھ سلوشن دے سکتے تھے وہ ہم نے دے دی ہے. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے پروگرام کو اب کلوز کروں، تو میں چاہوں گا کوئی میسیج اگر آپ دینا چاہتے ہیں لوگوں کو، آپ کے ساتھ کیسے کوآپریشن ہے، بیت المال جیسے اداروں کا آپ کے ساتھ کیسے کوآپریشن ہوگا، والنٹیئر آپ کے ساتھ کیسے اس ٹیکنالوجی کو آگے لے کے چل سکتے ہیں، اگر کوئی بیرونی سرمایہ کار آتا ہے آپ کے ساتھ تو وہ کیسے ہوگا، تو اس کے لیے کوئی میسیج ہو تو؟ میرا کیا نام ہے میسیج یہی ہے، باقی جو ادارے ہیں کہ یہ ہمیں مل کے ہینڈ ان گلو چلنا ہے، کیونکہ ہر ادارہ ہم بھی ایز اے ادارہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں. تو یہ اگر ہم مل کے اس طرف ایک کوشش کرتے ہیں تو ہم یہ پاکستان کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے کہ ہم بڑی ایزیلی اکنامک اسٹیبلٹی لے کے آ سکتے ہیں اور ہم قرضوں سے نکل سکتے ہیں، جو کہ لیٹ ہو گیا ہے. ہمیں تو بہت پہلے ہی یہ قدم لے لینا چاہیے تھا. تو ابھی وقت یہ ہے کہ ہم مل کے کام کریں. یہ مل کے کام کرنے کا نچوڑ ہے کہ آج ڈریپ کے ساتھ اسپیشلی جو کارڈیولوجسٹ ہیں، جو راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی NICVD نے جو تعاون کیا ہے، ہمارے کلینکل ٹرائلز ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ساتھ منسٹریز ہیں، منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، پلاننگ کمیشن جو ہے، ان کا اتنا تعاون رہا ہے. تو یہ مل کے ایک ٹیم ایفرٹ تھی جس کا یہ نچوڑ ہے کہ آج ہم اس مقام تک پہنچ گئے. آگے بھی اگر ہم ایز اے ٹیم چلتے ہیں اور ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، تو ہم یہ بہت سے اور پیشوں میں اور ایریاز میں اور فیلڈز میں یہی اسی طرح کی تبدیلی لے کے آ سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت مہربانی. ناظرین آپ کا بھی شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام کو دیکھا، سوچا، سمجھا. یقیناً آپ نے ایک پلاننگ بھی کی ہوگی کہ اس پروگرام سے آپ کیسے استفادہ کر سکتے ہیں. وہ لوگ، وہ شخصیات، وہ حکومتیں ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتی ہیں جو انسانیت کی بقا اور فلاح کا کام کرتی ہیں. پاکستان ایک غریب ملک ہے، ترقی پذیر ملک ہے. ہماری آج کی قیادت اس طرح کی کاوش کر رہی ہے کہ عام آدمی کو ریلیف دیا جائے، اس کی زندگی کو آسان کیا جائے. آج بھی کسی بھی پسماندہ علاقے میں جائیں تو وہاں پہ لوگ ڈاکٹر کے پاس جانے سے تھوڑے سے کتراتے ہیں. ٹیکے لکھ دے گا، دوائی لکھ دے گا، پیسے بہت لگ جائیں گے، فیس لے لے گا. اور پھر جب امراض قلب میں کوئی شخص شکار ہوتا ہے، اس کے دل کے وال بند ہوتے ہیں، تو وہ بیچارہ زندہ درگور ہو جاتا ہے. یہ عظیم لوگ ہیں جنہوں نے کاوش کی اور یہ ادارے اسٹیبلش کیے. آج دل کے امراض بھی آپ معمولی طریقے سے آپ اپنی کاوش سے ان کا حال پیش کر سکتے ہیں. موجودہ حکومت کے ساتھ ساتھ نسٹ کے ادارے، ان سے مددگار ادارے، سب کا تعاون ہے، سب کا شکریہ ہے، اور یہ انسانیت کی فلاح اور بقا کا کام ہے. ناظرین آپ نے اپنے گرد و نواح میں دیکھنا ہے کہ ایسا کوئی مریض ہے، ایسا کوئی دل کا مریض ہے جس کو علاج کی ضرورت ہے، تو وہ متعلقہ اداروں تک لے کے جائیں تاکہ ان کا علاج ہو سکے. پاکستان ٹیلی ویژن ایک مؤثر آواز ہے، میری آواز آپ کی آواز ہے. آئیے ناظرین اسی آواز میں اپنی آواز شامل کیجیے، ایک صحت مند پاکستان بنانے میں اپنا کردار ادا کیے، اور وہ پاکستان جو علامہ اقبال کا پاکستان ہے، جو قائد اعظم کا پاکستان ہے، اور وہ خوبصورت پاکستان جس کو عمران خان اچھا پاکستان، خوبصورت پاکستان،
صحت مند پاکستان بنانا چاہتا ہے. اسی خواہش کے ساتھ عصمت ہاشوانی کو دیجیے اسلام آباد سے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بان.